اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ البقرہ بنی اسرائیل کو ترغیب دینے کے لیے شروع میں اصلاح کا پروگرام بیان کیا گیا، پھر آگے ان کے 5 قسم کے حالات کو ذکر کیا گیا، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ ان کے آباء و اجداد پر جو 8 انعامات کیے گئے ان کا ذکر کرنا ہے، اور 2 نعمتوں کا ذکر کرنا ہے کہ جو ان کے اوپر عذاب وغیرہ آئے۔ ان میں سے پہلے 5 انعامات ذکر ہو چکے ہیں کہ جو اللہ کریم نے ان کے اوپر انعام فرمائے تھے۔ پہلا انعام یہ ذکر ہوا کہ فرعون ان کی بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس سے ہم نے ان کو کیا دی؟ نجات عطا فرمائی۔ دوسرا انعام یہ ذکر کیا کہ فرعونی جب تمہارے پیچھے آئے مارنے کے لیے تو ہم نے دریا کو چیر دیا اور تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ تیسرا انعام ذکر کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اللہ کریم نے اپنی خاص مہربانی سے تمہارے اوپر مہربانی کی اور تمہیں معاف کر دیا، تو یہ معاف کرنا بھی ایک انعام ہے۔ چوتھا انعام یہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب عظیم الشان کتاب دی تھی تورات، وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی، وہ اس لیے دی تھی کہ تاکہ تم کیا کرو؟ ہدایت حاصل کرو۔ 5واں انعام ذکر کیا کہ بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تمہیں جو سزا مل گئی تھی، تو اتنی بڑی سزا کے باوجود بھی اللہ کریم نے تمہارے اوپر مہربانی فرمائی اور پھر تمہیں معاف کر دیا۔ اب یہاں پر یہ چھٹا انعام ذکر ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ اللہ کریم ہم کلام ہوئے ہیں اور مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، تو اب ضعیف العقیدہ کچھ ایسے لوگ تھے تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم جب تک اپنے کانوں سے خود نہ سن لیں ہم کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 بندوں کی جماعت کو لے کر طور پر چلے گئے، تو پھر آگے کیا ہوا قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ اب جو موجودہ بنی اسرائیل ہے ان کو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے آباء و اجداد نے یہ کیا تھا، یہ کہا تھا، جب تم نے یہ کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم تیرے کا ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایسا سمجھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، جیسے انسان ہے اس کے لیے جہت ہے، یہ مشرق مغرب شمال جنوب میں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ حتیٰ نری اللہ جہرۃ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کو سامنے۔ اب جب وہاں پر گئے تو وہاں پر جانے کے بعد انہوں نے جب یہ بات کی تو اس کے اندر بے ادبی تھی، تو ان کے اوپر کیا آ گئی؟ ایک فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بس پکڑ لیا ان کو بجلی نے۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ بجلی سے مراد کیا ہے؟ ایک چیخ آئی، ایک کڑک آئی کہ جس کی وجہ سے وہ سارے مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب یہ دیکھیں جب وہ سارے مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کی کہ لوگ اگر یہ ان کو میں واپس لے کر نہیں گیا تو لوگ کیا ہو جائیں گے؟ بے دین ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور رحمت سے ان کو دنیا میں ہی دوبارہ زندہ کر دیا اور ان کو یہ بھی بتا دیا کہ قیامت کے دن زندہ ہونا کیا ہے؟ حق ہے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے ان کو زندہ کر دیا، من بعد موتکم، مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون۔ اب یہ بھی انعام ہے کہ ہم نے تمہیں اتنی بڑی بے ادبی تم نے کی، پھر اب مر بھی گئے اور تم اس کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، تم احسان مان لو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ یہاں پر جو واقعہ چل رہا ہے کچھ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ واقعات ہیں
کچھ ان کی وفات کے بعد کے واقعات ہیں۔ پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ واقعات چل رہے ہیں۔ آگے جو اگلے رکوع میں بات آئے گی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ بھی کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ واقعات تھے۔ درمیان میں کچھ واقعات آئیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کیا ہے؟ حالات بنے۔ یہاں سے اس آیت کریمہ کے اندر یہ 7واں انعام ذکر ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں بادشاہ بنے تو بنی اسرائیل اپنے اصل وطن شام کو چھوڑ کر مصر چلے گئے، تو مصر میں وہ آباد ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں پیدا ہوئے اور سلسلہ چلتا رہا۔ اب جس وقت فرعونیوں سے نجات مل گئی اور بنی اسرائیل کو اپنی جگہ مل گئی، تو جو اصل ان کا علاقہ تھا جہاں پر وہ رہتے تھے، شام کا جو علاقہ تھا، اس کے اندر عمالقہ ایک قوم تھی، وہ وہاں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب ان کو یہ حکم ہوا کہ جاؤ کہ اپنی جگہ کو کیا کرو، ان سے آزاد کراؤ۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تو جب انہوں نے عمالقہ کی طاقت دیکھی، ان کا فوجی قوت دیکھی، تو یہ وہاں پر ڈر گئے اور ڈر کے مارے انہوں نے کیا کر لیا؟ لڑنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی، ان کو یہ سزا ملی کہ یہ میدان تی جو مصر اور شام کے درمیان ایک 10 میل کا علاقہ تھا، 10 میل جس کی لینتھ بنتی تھی وہ علاقہ تھا، اس میں کیا ہے؟ ان کو سزا مل گئی۔ اب میدان تی ایسا تھا جس میں نہ کوئی سایہ تھا، نہ کوئی پانی کی چیز تھی، نہ کوئی کھانے کی چیز تھی، بالکل چٹیل میدان تھا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ مسائل تھے، تو نبی ان میں موجود تھے، تو جب مشکل بنتی تو نبی کی دعا سے ان کے اوپر کیا ہوتے؟ انعامات اترتے۔ تو یہاں پر اس کا ذکر ہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے سایہ کیا تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور کھانے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر اتارے من اور سلوہ۔ من ایک جیسے جن علاقوں کے اندر یہ روئی وغیرہ پیدا ہوتی ہے، تو روئی کی طرح ایک چیز ہوتی تھی جو شبنم جیسے اترتی تھی، تو وہ میٹھی چیز تھی کھانے کے لیے۔ اور سلوہ ایک بٹیر کی طرح کیا تھے؟ پرندے تھے، لیکن ان کو پکڑنا آسان تھا، ذبح کرنا آسان تھا، اور کھانا پینا کیا تھا ان کے لیے؟ بہت کھلا تھا، اور نہ کمائی کی ضرورت تھی، نہ کوئی بنانے کی ضرورت تھی، نہ کوئی نقصان کا خطرہ تھا، بس کھاؤ پیو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُم، اب دیکھیں پرانا واقعہ ہے تو امر کا صیغہ ہے، تو کہیں پر کلنا محذوف ہوگا، آگے بھی آیت مبارکہ کے اندر آ رہا ہے، اور کہیں پر کلنا ہم کیا ہے؟ محذوف نکالیں گے۔ تو ہم نے ان کو کہا کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے آپ کو رزق دی ہیں۔ جہاں پر بھی آئے گی بات کھانے پینے کی تو انسان کو پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی چیز پاکیزہ بھی انسان پکائے تو باسی ہو جائے، اس میں سے کیا ہے؟ اسمیل آنی شروع ہو جائے، تو شریعت نے ان کو جائز قرار نہیں دیا کہ باسی چیز کو کیا ہے؟ کھایا جائے۔ اور حرام اور ایسی چیزیں جن کے اندر گندگی ہے، یہ جو گندی چیزیں جو آگے وہ مثال کے طور پر ایسی پرندے یا ایسے جانور جو آگے کیا ہے؟ حرام کھاتے ہیں، خون پیتے ہیں، گندی چیزیں کھاتے ہیں، چیتڑے کھاتے ہیں، شریعت نے ان کو بھی منع کیا ہے کہ ان چیزوں کے قریب سے بھی نہیں گزرنا، ان کو نہیں کھانا۔ پاکیزہ چیزوں کا حکم ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے جو آپ کو رزق دیا ان میں سے پاکیزہ چیزیں آپ نے کھانی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اب یہاں پر بھی انعام کا ذکر ہے کہ من اور سلوہ اتارا اور اوپر سے بادل برسائے۔ اگلے رکوع کے اندر پانی کا بھی مسئلہ ان کا حل کیا گیا، وہ ذکر ہے۔ پھر آگے جا کر انہوں نے پیاز ٹماٹر تھوم اور یہ چیزیں مانگنی شروع کر دیں، تو یہ آسان جو ان کو مل رہا تھا اس کو چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی، کھیتی باڑی مانگی، تو اس کے بارے میں یہ دیکھیں وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے رہے، یعنی آگے بڑھتے رہے اور کمیاں کیا ہے وہ کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں پر قصہ کے اندر حضرت شیخ مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ نے اس آیت کے تحت معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ یہاں پر تقدیم تاخیر ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ذکر ہے،
جب ان کے امیر المؤمنین اور اس وقت کے مجاہدین کے جو امیر تھے یوشع علیہ السلام وہ بنے تھے، تو اس وقت اس کے اوپر حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن مقدس کے قصوں کا مقصود اصلی وہ جب نتائج پر اس کی نظر ہوتی ہے تو وہ اس کا کیا ہوتا ہے، اصل مقصود ہوتا ہے کہ نتیجہ اس کا کیا ہے۔ اب ہر قصے کے اجزاء کا ہر جز کا کیا ہے نتیجہ جب جدا ہوتا ہے تو ہر قصے کو کیا ہے علیحدہ طور پر ایک نتیجے کے طور پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ بھی قصہ پیش آیا، اس میں تم نے یہ کام کیا، ہم نے تمہارے اوپر کیا ہے یہ انعام کیا۔ تو اس میں آگے پیچھے اگر بات ہو جائے، تقدیم تاخیر ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر درمیان میں ذکر کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر، اور ایک اور طریقے سے کیا کر لیا، ان کی کیا ہے پہلے تو کیا ہے انعامات ذکر تھے، 7 انعامات ذکر ہو گئے، آگے 8واں انعام ذکر ہوگا۔ اب اس کے بعد دیکھیں وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جب ہم نے آپ کو کہا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، اس بستی سے مراد کیا ہے بیت المقدس ہے۔ یہ ان کے اوپر کیا تھا، جو پہلا عذاب آیا تھا اس کی کیا ہے ذکر ہے، یعنی پہلے انعامات تھے سارے، اب کیا ہے ان کی پکڑ جو گرفت ہوئی ہے اس کا ذکر ہوگا۔ جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، کھاؤ اس میں جہاں سے جو تم چاہتے ہو، رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہونا سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا خِطَّةٌ، اور کہتے رہو خطتن ای مسئلتنا خطتن، ہمارا مانگنا گناہوں کی معافی ہے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور احسان کرنے والے ہیں یعنی نیکیوں میں جو اعلیٰ درجے حاصل کرنے والے ہیں ہم ان کو کیا کریں گے، نغفر لکم سے اوپر بھی بڑھائیں گے، یعنی ان کے درجات کو کیا کریں گے، بلند کریں گے۔ اب یہاں پر کیا تھا کہ جو بیت المقدس کا جو دروازہ ہے وہاں پر سجدہ کرتے ہوئے کیا کرو، کیا ہو جاؤ، داخل ہو جاؤ، یعنی سجدہ کر کے داخل ہو جاؤ، وقولوا خطتن، اور یہ مانگتے رہو کہ ہم کیا ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پر تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو، غیر الذی قیل لهم، سوائے اس بات کی جو ان کو کہی گئی، جو ان کو کہا گیا انہوں نے یہ نہیں کہا، خطتن کو خنتتن بنا دیا اور سجدے کی جگہ پر کسیٹیاں کرنا شروع کر دی۔ انتہائی کیا تھے، نالائق لوگ تھے کہ اتنے بڑے احکام اور اتنی بڑی ذات کی طرف سے احکام آ رہے ہیں اور یہ کیا کرتے جا رہے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ اب اس کا ان کے اوپر کیا عذاب آیا کہ ان کے اوپر کیا ہے، طاعون کی بیماری پھیل گئی، پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے۔ جب پھوڑے نکلنے شروع ہو گئے تو اس سے کیا ہوا، ان کا بہت نقصان ہوا۔ تو خطتن کی جگہ پر کیا کہنے لگے، خنتتن کہنے لگے کہ ہمیں کیا چاہیے، گندم چاہیے، کھانے کے لیے آٹا چاہیے، اور سجدے کے بدلے کیا ہے پھر کسیٹیاں، ہماری زبان میں کہتے ہیں چھاچی زبان کے اندر کسیٹی کرنا، یعنی سرین کو پھسلا کر کیا ہے چلنے لگے۔ تو موضح القرآن کے حاشیے میں یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ یعنی ٹھٹھے سے خطتن کے بدلے کہنے لگے خنتتن، خطتن کی جگہ خنتتن کہنے لگے۔ خنتتن کو پرانے اردو کے اندر گیہوں بولتے تھے، ابھی گندم بولتے ہیں، اور سجدے کے بدلے لگے سرین پر پھسلنے۔ پھر شہر میں جا کر ان پر طاعون پڑی، یعنی وبا پھوڑے کی، دوپہر میں قریب 70 آدمی کیا ہو گئے، اس سے مر گئے۔ تو یہ ان کے آباء و اجداد کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یا ابھی جو موجود اہل کتاب ہیں کسی ملک کے اندر بھی ہیں، ان کے آباء و اجداد کے انعامات کو ذکر کیا گیا کہ دیکھو تم کتنے لاڈلے تھے، کہ تمہارے میدان تی کے اندر کتنے مسائل تھے، اللہ کریم نے وہ سارے مسائل حل کیے اور تم آگے کیا کرتے رہے، اور ابھی بھی تم اسی بات کو لے کر چل رہے ہو کہ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ تو تمہارا حق بنتا ہے کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرو، پھول لے کر کھڑے ہو جاؤ اور ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرو، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے کیا اور سید نجاشی رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت نے کیا، اور ان کی اقتداء کے اندر جس طرح وہ کہیں اس طرح کرو اور اسلام کی خدمت کرو،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام ہے۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو کمی کوتاہی ہے اس کو معاف فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم